بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم میں محمد خباب تعلیم المقامات القرآنیہ کلاس کے درس نمبر 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق پہ جانے سے پہلے مختصر طور پر پچھلے ہفتے میں بیان کیے گئے اسباق کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کر دوں۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے علم المقامات کا تعارف پیش کیا تھا اور اس کی بنیاد احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی پیش کی تھی۔ اس کے بعد اس کی باقاعدہ ابتدا ہم نے ذکر کی تھی کہ سن 35 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی، اور پہلے جو قاری تھے عبید اللہ ابن ابی بکرۃ الثقفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد اس سے ان کی جو ہے ترویج ہوئی آگے۔ اس کے بعد ہم نے مقامات کی تاریخ کا ذکر کیا تھا کہ مقامات عمومی طور پر تلاوت سے ہٹ کے جو نغم ہے، جو نغمگی ہے، جو خوش الحانی ہے، چاہے وہ کسی چیز سے بھی ہو، کہ کب اس کی ابتدا ہوئی۔ تو ذکر کیا گیا تھا کہ لامک بن قابل بن آدم علیہ السلام کے دور سے ابتدا ہوئی، ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی دور سے۔ پھر ہم نے مقامات کے کچھ پرانے قدیم نام ذکر کیے تھے جو تحقیق کے بعد سامنے آئے تھے، جو اکادین سے منسوب ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عرب میں مقامات کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس کے حوالے سے 2 اقوال تھے، ایک قول وہ تحقیقی نہیں ہے، وہ ایک مصنف کی رائے تھی، وہ ہم نے ذکر کی تھی، اور پھر تحقیقی طور پر مقامات کے جو ابتدائی نام تھے وہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ ابو النصر الفارابی نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا تھا۔ پھر ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ کس طرح علم المقامات کے اندر مختلف غیر عربی جو ہے اصطلاحات ہے، اس کا اجرا جو ہے کب ہوا اور کیوں ہوا۔ اس کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ غیر عربی مصنفین نے اس میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اس میں صفی الدین الارموی تھے اور عبد القادر المراغی تھے۔ تو پچھلے ہفتے کے سبق میں ہم نے یہ ساری چیزیں ذکر کی تھی، اور امید ہے کہ آپ لوگ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس سے پہلے آپ لوگ کے علم میں نہیں تھی آپ لوگ کے علم میں آ گئی ہوگی۔ تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہمارا وہ ہے مقام کی بناوٹ یا مقام کے اجزاء۔ ہمارے ہاں جو مقامات کی تعلیم اب الحمدللہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، ہر جگہ دروس جو ہے جاری ہے، تو اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ قاری صاحب جو ہے ایک تلاوت کرتا ہے اور اپنے جو شاگردوں کو بتاتا ہے کہ یہ مقام ہے، اس کا یہ طرز ہے، یہ اس طرح ہے، پڑھ کے بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی شکل باقاعدہ ہے نہیں، اور کس طرح ایک مقام بنتا ہے، کس طرح ایک مقام دوسرے سے الگ ہوتا ہے، تو اس کی باقاعدہ کوئی طریقہ تعلیم نہیں۔ حالانکہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، فقط اتنا کافی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے یہ سوالات آتے رہتے ہیں، تو
جو باہر کے ممالک میں ایک طریقے تعلیم ہے، تحریری طور پر مقام کو بیان کرنا کہ مقام کس طرح بنتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، کس طرح ایک مقام دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے انشاءاللہ اس درس کی خاصیت ہوگی کہ ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ. آپ سب حضرات سے گزارش ہے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ نیا ہے، تو اب سب حضرات سے یہ استدعا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں. کچھ چیزیں ہوگی اس میں ذرا مشکل ہوگی سمجھنے میں بہرحال کوشش کروں گا سمجھانے کی، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ ذکر کریں گے. پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مقام کے اجزاء اور بناوٹ. کہ مقام کے اجزاء کون کون سے ہیں، مطلب کن کن چیزوں سے ایک مقام بنتا ہے، اور اس کی بناوٹ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. مقام کی تعریف ہم نے مختصراً ذکر کی تھی، اور میں نے کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ تفصیلی تعریف اس کا جو ہے انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. تو یہ مقام کی ایک تفصیلی تعریف ہے، انشاءاللہ اس کو مزید آگے بیان کریں گے. ہو سکتا ہے ابھی آپ لوگ کو اس کی سمجھ نہ آئے، لیکن آگے جب ہم اس کی اجزاء کو جو ہے بیان کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ سمجھ آ جائے گی. مقام کی ہم نے مختصر تعریف کی تھی کہ نغمات کا ایک مرتب مجموعہ، مختصر طور پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا. تفصیلی طور پر یہ ہے کہ 8 نغمات کا ایسا مرتب مجموعہ جس میں ہر نغمہ کی ایک خاص اونچائی ہو، اور ان میں سے ہر 2 نغموں کے مابین ایک مقرر صوتی فاصلہ پائے جائے، مقام کہلاتا ہے. 8 نغمات کیا ہے، کون سے ہیں، انشاءاللہ آج یہ ذکر کریں گے. 8 نغمات کا ایک ایسا مرتب مجموعہ جس میں ہر نغمہ کی ایک خاص اونچائی ہو آواز کے لحاظ سے، اور ان میں سے ہر 2 نغموں کے مابین ایک مقرر صوتی فاصلہ پایا جائے، مقام کہلاتا ہے. اس تعریف میں ہم نے سب سے پہلے نغمات کا ذکر کیا، تو آئیے سمجھتے ہیں کہ نغمات جو نغمہ کی جمع ہے یہ کیا ہوتے ہیں. نغمہ کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ایک آواز جس کی ایک مخصوص اونچائی اور ارتعاش یعنی فریکوینسی کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے، اس سے اگلی آواز ایک باقاعدہ طے شدہ معیار کے مطابق ارتعاش فریکوینسی کی مخصوص دورانیہ کی حامل ہوگی، اور اس کی ارتعاش فریکوینسی اور اونچائی کا دورانیہ پہلی آواز سے اونچا ہوگا. اس طرح اگلی آواز کی اونچائی اور ارتعاش کے زیادہ دورانیہ سے نیا نغمہ بنتا ہے. مجھے اگر 100% نہیں تو 90% جو ہے یقین ہے کہ اس کی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. اس کے لیے میں آپ کو تفصیلی طور پر سمجھاتا ہوں شکل کے ذریعے. نغمات کون سے ہیں اور کیا ہے، تو نغمات جو ہے 8 نغمات جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے مختلف نام ہیں. عرب دنیا میں عموماً یہ نام استعمال ہوتے ہیں: دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، دو. اس کے علاوہ بھی جو ہے یورپ میں سی، ڈی، ای، ایف، جی، اے، بی، سی جو ہے وہ جو ذکر کیا جاتا ہے. تو بہرحال چونکہ عرب دنیا میں یہی استعمال ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کو جو ہے استعمال کریں گے. اگر آپ لوگ کو یاد ہو پچھلی دروس میں ہم نے مقامات کے نام کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ پہلے مصر میں بھی مقامات کے لیے نغمہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کو آواز کے ایک درجے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، تو اس لیے ان جو آوازوں ہے ان کو اب نغمات کہا جاتا ہے.
تو جیسے ہم نے اس کی تعریف میں ذکر کیا کہ نغمہ ایک ایسی آواز جس کی ایک مخصوص اونچائی ہو، یعنی جب ہم ایک آواز کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں دو، یا ہم کہتے ہیں تو اس کی ایک مخصوص اونچائی ہے۔ اونچائی سے مراد کیا ہے کہ آگے ہم نے فریکوینسی ذکر کی ہے، اکثر احباب فریکوینسی سے آگاہ بھی ہوں گے، یعنی آواز کی جو یہ ان چیزوں کا تعلق اگرچہ علم صوت سے ہے، لیکن یہاں مختصر میں ذکر کر دوں کہ آواز کی اونچائی کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ فریکوینسی کی استعمال ہوتی ہے۔ فریکوینسی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک آواز، ہم مثلا آواز ہوتی کیا ہے؟ آواز اصل میں جو لہریں ہوتی ہیں اس سے جو ہے آواز بنتی ہے، اور اگر وہ لہریں ایک سیکنڈ میں 20 ہوں، ایک سیکنڈ میں اگر 20 لہریں بنتی ہیں تو وہ آواز جو ہے وہ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن جو گلے سے ادا ہونے والی آوازوں میں ہے، اگر وہ لہریں ایک سیکنڈ میں 85 ہوں یا اس سے زیادہ ہو تو وہ جو ہے گلے سے جو ہے ادا ہوتی ہے، اس سے کم ادا نہیں ہوتی۔ تو جب ہم کہتے ہیں دو، تو اس کی ایک فریکوینسی ہے جو ایک میٹر پہ جو ہے دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے چیک کیا تو تقریباً جب میں پڑھتا ہوں دو تو یہ تقریباً 100 105 108 تک جو ہے یہ اس کی ایک فریکوینسی پہنچتی ہے، یعنی دو پڑھتے وقت اس وقت میرے گلے میں ایک سیکنڈ میں تقریباً 100 یا 105 یا 108 یا 110 لہریں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک نغمہ ہے دو، تو اس کی ایک اونچائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے جائیں گے تو اس کی اونچائی اس نغمے سے زیادہ ہوگی، مثلا دو رے، پھر اس کی جو ارتعاشات ہے ایک سیکنڈ کے اندر وہ جائیں گے 120 125 تک جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جیسی جیسی اوپر آواز جائے گی، نغمہ اوپر جائے گا تو آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نغمہ وہ ہوگا کہ اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہوگا، اس سے پھر یہ اس سے اونچا ہوگا، اور فا اس سے اونچا ہوگا، سول اس سے، لا اس سے، سی اس سے، دو اس طرح۔ کیسے؟ مثلا دو رے می فا سو لا سی دو، یہ اس طریقے سے یہاں سے شروع ہو گیا اور چلتے 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 جو ہے وہ آواز اوپر چلی گئی۔ تو یہ ہے نغمات، یہ سارے نغمات ہے، اور یہ ایک ایک نغمہ ہے کہ جس کے ہم نے اس کی تعریف میں ذکر کیا کہ اس کی ایک مخصوص فریکوینسی ہو، ایک ایسی آواز، یہ آواز یہ یہ ایک آواز ہے۔ یا مثلا ہم نے بھی دو رے می فا سول لا سی میں ہم نے کہا، اب اس طرح ہم کرتے ہیں یعنی یہ آواز جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایک نغمہ ہے، اور نغمہ یہ ہے کہ کس کی ایک مخصوص اونچائی ہو، یعنی ایک مخصوص فریکوینسی ہو، اور اس سے آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہوگا، اور اس سے آنے والا اس سے اس طرح کی طریقے سے جو ہے جیسے ہی نغمات جو ہے اوپر جاتے ہیں تو اس کی اونچائی بھی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نغمے کی مختصر ہم نے تعریف کی، اور اب ہم نے اس کو بیان کیا کہ مثلا نغمہ کس طرح ہوتا ہے، اور جو تعریف کے مطابق جو ہم نے ذکر کیا کہ مثلا ایک نغمہ اس کی مخصوص اونچائی ہوتی ہے، تو اس کی بھی میں نے ذکر کیا کہ مثلا کس طرح اس کی ایک مخصوص اونچائی ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں دو تو اس کی ایک فریکوینسی بنے گی جس کو ایک میٹر میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، جو نیٹ پہ مل جاتا ہے کہ ہم جب بولتے ہیں دو دو، تو اس طریقے سے جب ہم رے بولتے ہیں تو یہ آواز اس سے اونچی ہوگی۔ تو یہ ایک نغمے کی تعریف تھی، اور نغمات کی ہم نے تفصیل بیان کی گئی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کس طرح جو ہے ان نغمات سے ایک مقام بنتا ہے۔ ترتیب ہم نے جو ہے بیان بتا دی، جس طرح مقام نے ہم نے کہا کہ مرتب
نغمات. تو یہ ان کی ترتیب ہے، دو رے، اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ایک نغمے کی ایک ہم نے تعریف جو ہے وہ ذکر کی. اب آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اس کے بعد ہے اوکتاف. اوکتاف انگلش میں اس کو اوکٹیو کہا جاتا ہے. اوکتاف کیا ہے؟ 8 آوازوں یعنی سروں. عموماً جو ہے ان آواز یا نغمات کے لیے ہمارے اردو میں سر کا جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مجموعہ کو دیوان یا اوکتاف کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے 8 آوازیں ذکر کی، دو رے می فا سو لا سی دو، تو ان کو اوکتاف کہا جاتا ہے. عربی میں، انگلش میں اوکٹیو کہا جاتا ہے. تو یہ ہے مثلاً دو رے می فا سو لا سی دو، تو ان کے مجموعے کو اوکتاف جو ہے وہ کہا جاتا ہے. فارسی میں اس کے لیے یکاہ، دو گاہ، سی گاہ، چہار گاہ، پنج گاہ، شش گاہ، ہفت گاہ، ہشت گاہ. اور عربی میں اس کے کچھ نام ہیں. وہ ہے پہلا جو ہے دو ہے، پہلا جو درجہ ہے، پہلا نغمہ ہے، اس کے لیے رست کا جو ہے وہ نام استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کے لیے دوکاہ، یعنی دوکاہ، اس کا جو ہے نام استعمال ہوتا ہے. تیسرا درجہ جو ہے اس کے لیے سیگاہ، یعنی تیسرا درجہ. کاہ جو ہے وہ جگہ کو کہتے سہ یا سیگاہ جو ہے فارسی میں کہتے، اس سے کاہ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح جہار کاہ، یہ جو ہے چوتھا درجہ. پانچویں درجے کے لیے نوا استعمال ہوتا ہے لفظ، اور چھٹے درجے کے لیے حسینی، اور ساتویں کے لیے اوج، اور آٹھویں درجے کے لیے کردان. یہاں تھوڑا سا جو ہے ایک مسنگ ہے، کردان. یہ کردن نہیں ہے، کردان دال کے بعد الف آتا ہے، اس کو پھر ٹیپ کر لے. تو یہ ایک جو ہے ایک آپ یوں سمجھ لے ایک پورا ایک سیٹ بن جاتا ہے اوکتاف جو ہے یہ 8 آوازوں کا. یاد رکھیں تلاوت میں تقریباً جو اوکتاف استعمال ہو، 3 اوکتاف جو ہے استعمال ہوتے ہیں. یعنی ابھی جو ہم نے ذکر کیے دو، تو یہ جواب کے ہیں، یعنی جو میری لیول ہے آواز کے جواب کا تھا، اور عموماً اسی کو بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی پہ جو ہے وہ نغمات بننے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک مثلاً قرار سے شروع اگر ہوتے ہیں تو وہ پورے ہو کر پھر یہ جو جواب سے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے جواب شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے پھر اس سے جواب الجواب شروع ہوتا ہے. تو قرار میں یہ پورے اوکٹیف جو ہے استعمال نہیں ہوتا. ہماری آوازوں میں یہ پورا جو ہے قرار میں استعمال نہیں ہوتا، اور نہ جواب الجواب میں پورا استعمال ہوتا ہے، صرف جواب میں استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اسی کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ قرار میں زیادہ سے 3 سے 4 جو ہے وہ درجے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر آگے جواب الجواب میں بھی 2 سے 3 جو ہے درجات استعمال ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے اس کو ذکر کریں گے. تو اس لیے صرف جو ہے ایک کو جو ہے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ اوکتاف جو ہے وہ تقریباً 3 اوکتاف جو ہے انسانی آواز کا احاطہ کرتی ہے. اور اس کو بھی جو ہے وہ شکل سے جو ہے سمجھتے ہیں. یہ جس طرح 2 سے لے کر یہاں 2 تک یہ پورا اوکتاف ہے، اس کو دیوان بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ مثلا اگر اس سے نیچے اگر ہم لگاتے ہیں تو پھر اس طرح کی سیڑھیاں بنے گی نیچے کی طرف، تو پھر اس کی جو ہے آواز باری ہوگی، وہ کچھ اس طرح ہوگی، دو رے می فا سو لا سی دو، دو یہاں تک آئے گی. تو چونکہ آپ ویسے تو آپ پڑھ سکتے ہیں پریکٹس کر کے، لیکن تلاوت ہم بالکل یہاں سے شروع نہیں کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ بالکل آخر درجہ ہے، یہاں سے ہم تلاوت شروع نہیں کرتے، ہم تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتے ہیں. تو قرار کے جو اوکتاف ہے، جو دیوان ہے، وہ مکمل طور پر استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں مقام کو سمجھانے کے لیے. اس طرح جواب الجواب میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سے آگے جو ہے زیادہ ہم نہیں جا پاتے. مثلا
دو رے می فا سول لا سی دو رے می. تو یہاں تک زیادہ سے زیادہ جو ہے جا سکتا ہے، جس کی آواز بہت باریک ہو، می سے رات جو ہے فا تک جو ہے زیادہ سے زیادہ جا سکے گا. تو اس وجہ سے ہم صرف یہ ایک اوکتاف کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے تلاوت میں تقریباً 3 استعمال ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. اب آتے ہیں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو بہت ہی ضروری ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے، اور جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کی ہے ایک مقام کے بننے کی، کہ مقام بنتا کس طرح ہے. تو وہ ہے بعد، فاصلہ. اس سے مراد نغمات جو ہم نے پیچھے ذکر کیے، مثلا دو رے می فا سو لا سی دو، میں سے ہر 2 نغموں کے درمیان پائے جانے والا فاصلہ ہے. یعنی اس سے مراد نغمات دو رے می فا سول لا سی دو میں سے ہر 2 نغموں کے درمیان پائے جانے والا فاصلہ ہے. یعنی یہاں یہ بات جانی جاتی ہے کہ ایک نغمے کے بعد آنے والے نغمہ دوسرا نغمہ کتنا اونچا ہو. پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ ایک جو نغمہ ہوتا ہے، اس کی ہم نے تعریف کی کہ بھئی اس کی ایک مخصوص اونچائی ہوگی، اور اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہوگا. اب یہ بات تو ہم نے ذکر کی، لیکن کتنا اونچا ہوگا اور کون سے مقام میں کون سا نغمہ جو ہے کس سے کتنا اونچا ہوگا، تو یہ چیز جو ہے اس میں بیان کی جاتی ہے. اور یاد رکھیں اسی سے جو ہے ایک مقام جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، کہ اس کو آپ کتنا اس کو سے اونچا کریں گے. یہاں میں ذکر کر دوں کہ مقامات میں جو فاصلے، بعد جس کو کہتے ہیں، جو پائے جاتے ہیں، اس کی تقریباً 4 قسمیں ہیں. اس کی 4 قسمیں ہیں، میں آپ کو شکل سے سمجھا دیتا ہوں. 1 2 3 4 یعنی 4 قسم کے جو فاصلے جو ہے وہ 2 نغمات کے مابین جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور مقامات میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 2 درجے. یہ درجہ اب کیا ہے، کتنے درجے؟ آپ اس کو سمجھ لیں کہ حرکات، جس طرح زبر ہے، تجوید میں ہم حرکت پڑھتے ہیں، تو مثلا جو ہے حمزہ زبر تو یہ اس کی جو ہے ایک آواز ہے. تو جب 2 زبر ہو جائے اس کے برابر جو ہے آپ نے آواز کو اٹھانا ہوتا ہے. مثلا اگر 2 اور رے کے مابین ہم کہہ لیں تو اس طرح ہوگا دو رے، اس طریقے سے. تو پہلا جو فاصلہ ہے وہ ہے 2 حرکات کے برابر. دوسرا ہے 3 حرکات کے برابر، یعنی اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. مثلا یہ تھا دو رے، یہ ہوگا دو رے، اس سے ایک حرکت زیادہ. تیسرا جو فاصلہ ہے وہ 4 جو ہے حرکات کے برابر ہوگا. مثلا دو رے، یہ تھا دو رے دو رے دو رے. اور اس طریقے سے چوتھا جو فاصلہ ہے جو چند ایک مقامات میں استعمال ہوتا ہے وہ 6 حرکات کے برابر ہے. مثلا دو رے، یعنی اتنا لمبی جو ہے ایک صوتی چلان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ لی جاتی ہے. تو انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے کہ کون سے مقام میں یہ جو فاصلہ کتنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اور کس طریقے سے جو ہے ان میں ان فاصلوں کی وجہ سے مقامات میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور اس کی آواز میں تبدیلی آتی ہے، اور ایک مقام دوسرے مقام سے جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے، اور جس کو اس کی سمجھ آ گئی تو مقام بنانا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کہ جو ہم مقام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے ایک دوسرے سے وہ الگ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کا ذکر آگے کریں گے. بس یہاں آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہر 2 نغمات کے مابین پائے جانے والے فاصلہ وہ بعد جو ہے وہ کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مقام دوسرے مقام سے ممتاز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو
آگے بیان کریں گے۔ پھر ہم نے یہ 4 قسم کے فاصلے ذکر کیے کہ 2 حرکت کے برابر، 3 حرکات کے برابر، 4 حرکات کے برابر اور 6 حرکات کے برابر۔ آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کون سے مقام میں کتنی حرکات کے برابر جو ہے ہم نے آواز جو ہے اٹھانی ہے۔ آتے ہیں اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، الدرجۃ الرکوز یعنی مقام کا درجہ۔ ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ چلو اس کو پہلے کر لیتے ہیں، ہر مقام کا ایک درجہ ہوتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور جہاں پر وہ ختم ہوتا ہے۔ مثلا مقام رست درجے 2 قرار سے شروع ہوتا ہے اور درجے 2 جواب پر ختم ہوتا ہے، اور اس طرح مقام بیات درجے رے قرار سے شروع ہو کر درجے رے جواب پر ختم ہوتا ہے۔ یا اس کو ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ مقام جو ہے 8 درجات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو اس میں سے ہر مقام، جتنے مقامات ہیں، ہر مقام کی ابتدا کے ایک درجہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دے دوں کہ مثلا انگریزی میں اے ہے، اے ہم لکھتے ہیں تو اے سے مختلف قسم کے نام شروع ہوتے ہیں، علی بھی ہو شروع ہوتے، احمد بھی ہو شروع ہوتا ہے، اسلم بھی۔ تو اس طریقے سے کسی کا جو ہے نام بی سے شروع ہوگا، کسی کا نام سی سے، اس طریقے اینڈ تک، اس طرح الف باتا میں۔ تو اس طریقے سے ان مقامات کے شروع ہونے کا جو ہے اپنے ایک لیول ہے جہاں سے شروع ہوتے۔ کچھ مقامات درجے 2 سے شروع ہوتے، کچھ درجے رے سے، اور کچھ درجے می سے۔ آگے جو ہے اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ جو ہے فروعات کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو درجے 2 سے شروع ہونے والے مقامات میں پہلا مقام جو ہے وہ مقام رست۔ جس طرح ہم نے پیچھے نغمات کے نام عربی میں ذکر کیے، تو اس کو درجۃ الرست بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلا ادا ہونے والا جو مقام ہے وہ بھی رست ہے۔ اور رست کے علاوہ عجم اور نہاون بھی درجے 2 سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب درجے 2 کا نغم بنتا ہے، جو عجم، نہاون اور رست کا نغم بنتا ہے تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے شروع ہو کر جو ہے وہ پورا ایک مکمل کرتا ہے، دو رے می فا صول لا سی دو، پھر جو ہے واپس اپنی جگہ آتا ہے۔ اب اگر کچھ مقامات ہیں جو درجے رے سے شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب یہاں سے شروع ہوں گے مثلا تو پھر وہ یہاں پہ آ کر نہیں ٹھہریں گے، بلکہ وہ اس سے آگے جائیں گے رے کی طرف۔ مثلا رے می فا صول لا سی دو رے، اور پھر اس طریقے سے وہ نیچے کی طرف آ جائیں گے۔ اس طریقے سے تو درجے رے سے جو ہے جو دوسرا درجہ ہے آواز کا، اس سے شروع ہونے والے مقامات میں بیات ہے، جو بنیادی مقام ہے بیات، اس کے علاوہ حجاز، اس کے علاوہ کرد اور صبا۔ یہ 4 مقامات جو ہے درجے رے سے شروع ہوتے ہیں، اور ان میں جس طرح میں نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ ایک ہی درجے سے شروع ہونے والے مقامات ہیں، لیکن ان میں جو فرق آتا ہے، ڈفرنس آتا ہے، وہ ان فاصلوں کی وجہ سے آتا ہے کہ بھئی شروع تو ایک جگہ سے ہو رہے، ایک پوائنٹ سے، لیکن کیوں ایک دوسرے تبدیل ہے، ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہے، الگ ہے۔ تو وہ چیز انشاءاللہ وہ ان فواصل کی وجہ سے، جو بعد اس کو کہتے، فاصلہ کہتے، اس سے جو ہے وہ چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گی۔ اس طریقے سے اس درجے رے سے شروع ہونے والے مقامات میں بیات ہے، صبا ہے، حجاز ہے، کرد ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے ایک درجے سے شروع ہونے والے مقامات آپس میں جو ہے ان تبدیل ہوتے ہیں یا کس طرح وہ الگ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ درجے می سے صرف سیگا، مقامی سیگا جو ہے شروع ہوتا ہے، تو مقامی سیگا جو ہے وہ می فا صول لا سی دو رے می، تو اس طریقے سے جو ہے کہ وہ بھی جا کر پھر می پہ جو ہے اختتام اس کا ہوگا اور واپس اس کی طرح آئے گا۔ تو انشاءاللہ آگے تفصیل سے ان میں سے ہر مقام، ہر درجے کے مقامات، ان کا ذکر کریں گے، ان کے لحن کو بیان کریں کہ وہ کس طرح بن رہے ہیں اور کس طرح ایک مقام جو ہے دوسرے سے وہ الگ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف، وہ ہے اجناس، یعنی
جنس اس کی جو ہے واحد ہے اور اجناس. ہر مقام بنیادی طور پر 8 درجات اور 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ 8 نغمات، یہ نغم کے درجات اس سے مراد ہے، پر مشتمل ہوتا ہے اور 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا جز اصلی کہلاتا ہے جو پہلے 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا جز فرعی کہلاتا ہے جو بقیہ 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر اس طرف آتے ہیں کہ یہاں دیکھیں پہلے جو 4 درجات ہیں دو رے می فا، یہ پہلا جز ہے، اس کو جز اصلی کہتے ہیں. کیا مراد کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مقام مثلا ہم کہتے ہیں رست اصلی، ہم کہتے ہیں کہ رست اصلی، تو وہ ان 4 درجات پر صرف مشتمل ہوتا ہے. جیسے ہی جو ہے نیکسٹ کے درجات اس کے ساتھ جو ہے شامل ہوتے ہیں تو وہ جو ہے پھر فرعی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. مثلا رست کو ہم ذکر کریں گے دو رے می فا، فا می رے دو، تو یہ صرف اس کا جو یہ ٹون اس کی بن رہی ہے تو یہ اس کی اصلی ہوئی. اس طرح ہر مقام کے جو پہلے 4 درجات ہوگے، جو رست، عجم اور نحاون کا جو اصلی ہوگا، جنس اصلی جنس ہوگی وہ دو رے می فا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے رے کا ہوگا رے می فا سول ہوگا، اور اس طرح می کا جو ہوگا سیگا می فا سول لا ہوگا. تو اس طریقے سے پہلے 4 جو ہے درجات وہ اس کو جنس اصلی اس کو کہتے ہیں، اور آگے جو ہے جنس فرعی کہتے ہیں. کیا مطلب کہ جب بھی ایک مقام جو ہے فرع حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی جو پہلا جز ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے، یعنی وہ وہی رہتا ہے، اور یہاں سے اس کی تبدیلی آتی ہے. ویسے تو پورا ایک مقام جو ہے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس کے درجات، لیکن جب ہم فروعات میں ذکر کریں گے تو اس کا پہلے جو 4 درجات ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گے، یہاں سے تبدیلی آئیں گی، یہاں سے جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور مقام ملے گا، کبھی کبھی اور مقام ملے گا، تو تبدیلی اس فرعی جو ہے جز میں آتی ہے. دوسرا ہے کہ ان 2 چیزوں کا جو ہے اور مقصد کیا ہے، انتقال بین المقامات میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تو بہرحال یہ ایک مختصر سے جو ہے ہم نے اس موضوع کے حوالے سے بات کی. آخری موضوع کی طرف آتے ہیں ہم، وہ ہے نشاز. نشاز کیا ہے؟ جس طرح تجوید کی ضد لحن ہے، لحن غلطی کے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے، تجوید کی ضد ہم بیان کرتے ہیں، اس طرح مقام کی ضد نشاز ہے. جس طرح مقام مرتب مجموعہ، مرتب نغمات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے نشاز ان جو ہے نغمات میں کسی قسم کی بھی جو بے ترتیبی ہوتی ہے. مثلا یہ بات واضح ہے کہ ہر مقام کی ابتدا کا ایک خاص درجہ ہے، اور ہر مقام کے درجات کے مابین مخصوص فاصلے یا فواصل پائے جاتے ہیں. مقام کی ابتدا و انتہا اور اس مقام کے مخصوص فواصل میں کسی بھی قسم کی بے ترتیبی کوئی نشاز کہتے ہیں. جو چیزیں ہم نے مقام کے حوالے سے بیان کی گئی، اس میں سے کسی بھی چیز میں جو ہے وہ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو وہ نشاز کہلاتا ہے. یعنی وہ مقام کی جو تعریف ہے، وہ جو ترتیب ہے، اس میں کسی قسم کی بے ترتیبی آ جائے تو وہ نشاز کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کو ہم یہی سمجھ لیں کہ لحن جس طرح ہوتا ہے تجوید کی، تو نشاز آواز میں کسی قسم کی جو گڑبڑ آ جاتی ہے، نغم میں کسی قسم کی جو ہے وہ گڑبڑ آ جاتی ہے، تو اس کو ہم نشاز کہتے ہیں. اور نشاز کو جاننے کے لیے بہترین چیز وہ انسانی کان ہے، کہ کان آپ کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ آواز ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ جو لحن پڑا گیا ہے یہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا. اس کو ہر کوئی جو ہے محسوس کر سکتا ہے. تو بہرحال مقام کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں آج کے درس میں ذکر کی گئی. امید ہے کہ آپ لوگ کے علم میں، معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگرچہ یہ چیز تھوڑی مشکل تھی، لیکن انشاءاللہ آگے جب ہم اس کو پریکٹیکلی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ دوبارہ ان سب کو جو ہے ذرا تفصیل سے جو ہے بیان کیا جائے. اور بہت سی ایسی چیز ہوگی کہ آپ لوگوں کو مجھے یقین ہے کہ سمجھ نہیں آئی ہوں گی، تو انشاءاللہ اس کو کل آپ لوگ اپنے سوالات بھیجیں تو اس کے روشنی میں ہم کل ان کو دوبارہ جو ہے ذکر کریں گے. تو آج کا جو ہے درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تمام ساتھیوں سے جو ہے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو بخیر و عافیت جو ہے اختتام تک پہنچائے.
اور ان سے سب کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.